बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। मुझे आज फिर उसी जगह नजर आ गई जहां मैं उसे गुज़िश्ता दिन देख चुका था। वो सुबक रवि से बहती नदी के किनारे एक बड़े से पत्थर पर बैठी हुई थी। उसकी खूबसूरत दराज स्याह जुल्फें हवा के दोष पर इधर उधर लहरा रही थी। उसके गुलाब की पंखड़ियों की तरह होंठों पर एक दिलकश तबस्सुम बिखरा हुआ था। वो अपने घुटनों पर सर रखे किसी नादीदा नुक्ते पर नजरें टकाए हुए थी और मैं बुत बना उसे तके जा रहा था, जैसे कि अगर मेरी आंख चिपकेगी तो वो हसीन मंजिर गायब ना हो जाए। वो इतनी हसीन थी कि उस पर से निगाहें हटाना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो पहाड़ी इलाका बहुत खूबसूरत था और उस लड़की की मौजूदगी ने उसे और भी दिलकश और हसीन बना दिया था। यूं लग रहा था कि जैसे किसी माहिर मुसव्वर ने उस मंजिर को कैनूस पर मुंतकिल कर दिया हो। फिर उस लड़की ने किसी एहसास के तख्त आंखें उठाई। सारा तिलिस्म बिखर गया। कैनूस के रंग मुतहरिक हो गए। शायद उसे मेरी निगाहों की तपश का एहसास हो गया था, इसलिए वो मेरी तरफ आंखें सकोड़ कर देखने लगी। फिर उसने मुझे इशारे से अपने पास बुलाया तो मैं एकदम से चौंक गया और जल्दी से कदम उस लड़की की तरफ बढ़ा दिए। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने मुझ पर सहर फूंक दिया हो। मैं मेकानिकी अंदाज में चलता हुआ उस लड़की के करीब पहुंच गया। यूं आंखें फाड़ फाड़ के क्यों तके जा रहे हो? लड़की की सुरीली आवाज मौसीकी की तरह गूंजी तो उसके होंठों पर एक शरीर मुस्कुराहट खेल रही थी। कुछ नहीं, वो मैं गड़बड़ा गया। दरबारे हुस्न में हाजिरी क्या आसान होती है? मैं जानती हूं तुम कल भी इधर आए थे और आज भी। क्या ये आमद इत्फाकिया है या? उसने दांस्ता जुमला अधूरा छोड़ दिया। उस वक्त तक मैं अपनी जून में आ चुका था। मेरे पुरएतमाद अंदाज की वजह से अक्सर लोग मुझसे खौफ भी रहा करते थे। आप जो भी समझ लें मैडम, बंदे नाचीज आपके हुस्न से बहुत मुतासिर हुआ है और अगर आप यूं ही बेहिसो हरकत बैठी रहती तो मैं न जाने कब तक बुत बना देखता रहता और हो सकता है इधर ही सूख जाता। मेरी बात पर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। मैं साकित सा उसे तके गया। क्या कोई इतना खूबसूरत हंसी भी हंस सकता है? मैंने सोचा, लेकिन कहने से गुरेज किया। हेलो मिस्टर, फिर बुत बन गए क्या? उसने मेरी आंखों के सामने चुटकी बजाई। क्या हुआ? मैंने बुखलाकर पूछा। एक तो तुम बुखला बड़ी जल्दी जाते हो मिस्टर बेवकूफ। उसने साफ तौर पर मेरा मजाक उड़ाया। मेरे अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई। मर्द भी भला अपनी तौहीन बर्दाश्त कर सकता है? अरे लड़की, मैंने वार्निंग देने वाले अंदाज में उंगली उठाई। अब अगर तुमने मुझे बेवकूफ कहा तो मैं भी कोई लिहाज नहीं करूंगा। न जाने मुझे क्यों इतना गुस्सा आ गया था। वो चंद लम्हे खामोश नजरों से मेरी तरफ देखती रही, फिर खामोशी से उठकर एक जानिब चल दी। उसके चलने का अंदाज बड़ा ही अजीब था। बहरहाल उसके यूं जाने की वजह से मुझे तासुफ हुआ कि मैं नाहक गुस्से में आ गया था, वरना इतने गुस्से वाली बात तो नहीं थी। मैं थके कदमों से वापस रेस्ट हाउस की तरफ चल दिया। मैं रेस्ट हाउस के कमरे में बैठा किताब का मुताला करने में मगन था। बाहर तेज हवा के झक्कड़ चलते रहे थे। हवा दरवाजे और खिड़कियों से टकराती फिर रही थी। मैंने चूंकि उन्हें मुकम्मल तौर पर बंद कर रखा था, इसलिए मुझे उनके खुल जाने या हवा के अंदर आने की कोई भी टेंशन नहीं थी। फिर भी हवा किसी वक्त इतने जोर से दरवाजे या खिड़की से टकराती कि मैं मताले में मगन चौंक सा पड़ता
وہ دروازے کی طرف دیکھنے لگ جاتا اور پھر اسے ہوا کی شرارت سمجھ کر مطالعے میں مصروف ہو جاتا۔ رات کا نہ جانے کون سا وقت تھا، کیونکہ میں مطالعے کا اتنا شوقین تھا کہ وقت کا پتہ نہ چلتا۔ کبھی کبھی تو میں 2-3 بجے ہی سو پاتا۔ اچانک میری کتاب کے اوراق زور سے پھڑپھڑائے اور تیز ہونے میرے بالوں کو چھیڑتے ہوئے میرے جسم میں ٹھنڈ سے پھریڑی سی دوڑا دی۔ میں نے جلدی سے کھڑکی کی طرف دیکھا، وہ چوپٹ کھلی ہوئی تھی اور تیز ہوا مکمل رفتار سے اندر آ رہی تھی۔ میں بہت حیران ہوا کیونکہ میں نے خود دھیان سے دروازہ اور کھڑکیاں بند کی تھی، پھر نہ جانے کیسے کھل گئی، حالانکہ وہ اندر سے بند ہوتی اور کھلتی تھی اور ان پر لوہے کی مضبوط چٹہنی لگی ہوئی ہوتی تھی۔ خود بخود ہوا اسے کھلنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں جلدی سے بستر سے اترا اور کھڑکی بند کرنے آگے بڑھا۔ ٹھنڈی ہوا کی بدولت کمرہ ٹھنڈ سے بھرتا جا رہا تھا، اس لیے سوچنے کا وقت نہیں تھا کہ وہ کیسے کھلے۔ ہو سکتا ہے میں واقعی انہیں بند کرنا بھول گیا ہوگا۔ میں نے خود کو تسلی دی، لیکن دل مطمئن نہ ہوا۔ بہرحال میں کھڑکی کے پٹ بند کرنے سے پہلے باہر جھانکا۔ ہر صبح گپ اندھیرے کی چادر تنی ہوئی تھی۔ ہواؤں کا شور بہت تیز تھا جو دور دور تک پھیلے پہاڑوں سے ٹکراتی پھر رہی تھی۔ درختوں سے شائیں شائیں کی آوازیں رات کے اس پہر کو بہت ہولناک بنا رہی تھی۔ وہ ریسٹ ہاؤس آبادی سے تھوڑا ہٹ کے واقع تھا اور میں اکیلا اس کا مسافر تھا۔ ہواؤں کے شور کی وجہ سے کسی جانور تک کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ او میرے خدایا، تنہائی کس قدر وحشت ناک ہوتی ہے، میں نے اس وقت سوچا۔ اس وقت بہت دل کر رہا تھا کہ کوئی انسان میرے پاس موجود ہوتا جس سے میں باتیں کرتا۔ حالانکہ ریسٹ ہاؤس کے مالک نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر میں اکیلے رہنے میں الجھن محسوس کروں تو اس کے پاس سو جاتا ہوں، لیکن یہ تو سراسر بزدلی کا طعنہ تھا جو میں کبھی برداشت نہ کرتا۔ اور ویسے بھی میں تنہائی پسند واقع ہوا ہوں، شہر کی گہما گہمی سے اکتا کر ہی تو اس خوبصورت علاقے میں آیا تھا، کیونکہ یہ سردیوں کا موسم تھا اور اس موسم میں کوئی بھی ان علاقوں کا رخ نہیں کرتا، اور دوسرا ٹھنڈ کی وجہ سے علاقے کے لوگ بھی گھروں میں دبکے ہوتے ہیں، اس لیے یہاں مجھے من پسند تنہائی میسر آتی تھی۔ قدرت کے حسین نظارے ہر سو بکھرے پڑے تھے، ایسے میں آدمی بالکل اکیلا ہو تو اس حسن کو دل کے قریب محسوس کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ سے کافی سارے لوگ میری بات سے اتفاق نہ کریں اور اپنے من پسند ساتھی کے ساتھ یہاں آنے کو ترجیح دیں، لیکن مجھے اکیلے آنا ہی پسند تھا۔ اب رات کی اس پہر جب موسم کے تیور نہایت خطرناک تھے، کسی انسان کے میرے سوا موجودگی بھی ناممکن تھی۔ جنگلات سے بڑے ہوئے پہاڑ، ان میں طرح طرح کے خطرناک جانور، اور ان کے درمیان یہ ریسٹ ہاؤس، اور اس میں میں بالکل اکیلا۔ میں جھرجھری سی لے کر رہ گیا۔ میں نے جلدی سے ان خیالات سے توجہ ہٹائی اور باہر نظر دوڑائی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسی اندیکھی مخلوق بین کر رہی ہو۔ اس وقت میں انتہائی خوف زدہ تھا، لیکن ہمت قائم رکھی اور کھڑکی بند کی اور اسے مضبوطی سے چٹاہنے لگائی اور دوبارہ سے بستر پر آ بیٹھا۔ مطالعے کا اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اس لیے میں نے سونے کی کوشش کی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کمرے کی کھڑکی پھر سے کھل گئی ہو۔ میں نے جھٹ سے کمبل اتار پھینکا اور یہ دیکھ کر میں ساکت ہو گیا کہ اب کمرے کی دوسری کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ ہوا زور و شور سے اندر آ رہی تھی۔ اب تو میرا وہم ہرگز نہیں تھا۔ میں نے خوف سے سوچا، پھر ہمت کر کے اٹھا اور کھڑکی کے قریب جا کر اسے بند کرنے لگا۔ باہر ویسا ہی ماحول تھا، کبھی کبھی چمکنے والی بجلی سے آس پاس کا ماحول روشن ہو جاتا اور پھر وہی تاریکی جو دل دہلا رہی تھی۔ میں نے کھڑکی بند کی اور دوبارہ بستر پر آ بیٹھا۔ ہوا جب زور سے دروازے کھڑکیوں سے ٹکراتی تو میرا دل لرز جاتا۔ اب سوتے ہوئے بھی لگ رہا تھا، لیکن کب تک بیٹھا رہتا، چاروں ناچار پھر لیٹ گیا۔ ابھی نیند کا جھونکا مکمل طور پر آ بھی نہ پایا تھا کہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے دروازے کو خلکے سے بجایا ہو۔ میری نیند بھگ سے اڑ گئی۔ خوف کی لہر نے مجھے پھر سے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ دروازہ پھر ہلکے سے بجایا گیا، لیکن میں دبکا پڑا رہا۔ کچھ دیر بعد یوں لگا جیسے کوئی چھت پر چل رہا ہو۔ پھر مجھے اپنی پیشانی پر کسی چیز کی حرکت کا احساس ہوا۔ میرا دل یکبارگی دھڑک اٹھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ اٹھایا اور پیشانی تک لے گیا۔
میرے حلق سے بے ساختہ ٹھنڈی سانس خارج ہو گئی کیونکہ وہ پسینہ تھا جو پیشانی سے بہتا ہوا گالوں تک آ رہا تھا۔ او میرے خدایا، کیا میں اتنی سی بات پر خوفزدہ ہوں؟ میں نے دل میں سوچا، لیکن نہیں، یہ اتنی سی بات نہیں تھی۔ ماحول اتنا خوفناک تھا کہ دل کام چاہتا۔ پھر چھت پر قدموں کی آہٹیں تیز سے تیز تر ہوتی گئی۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب مجھے لگا کہ چھت اب گری کہ تب، لیکن خیر ہوئی کہ وہ شور بھی کچھ دیر بعد تھم گیا۔ ابھی میں سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ سنگل بیڈ جس پر میں لیٹا ہوا تھا زور زور سے ہلنے لگا۔ پہلے تو میں سمجھا کہ زلزلہ ہے، لیکن جب میں نے غور کیا تو کمرے کی ہر چیز ساکن تھی سوائے میرے بیڈ کے۔ میں نے بیڈ کے دونوں سائڈوں کو مضبوطی سے تھام لیا کیونکہ بیڈ اتنے زور سے ہل رہا تھا کہ اگر میں نے بیڈ کو مضبوطی سے نہ پکڑا ہوتا تو یقیناً نیچے گر جاتا، اور اتنی زور سے گرنے سے ہو سکتا تھا کہ میری ایک آدھ ہڈی ٹوٹ ہی جاتی۔ کچھ دیر یوں ہی ہلنے کے بعد جب میری ہمت جواب دے گئی تو میں زور سے چیخ کر بولا، کون ہے جو یوں بزدلوں کی طرح چھپ کر ڈرا رہا ہے؟ اگر بہادر ہو تو سامنے آؤ اور یہ کرتب بند کرو۔ حیرت انگیز طور پر میرا ایسے کہنے سے بیڈ ہلنا بند ہو گیا اور چاروں جانب پر اسرار خاموشی کا راج ہو گیا، لیکن وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے۔ اس کے بعد جو چیخو پکار مچی تو کان کے پردے پھٹنے کے قریب ہو گئے۔ اس قدر بھیانک آوازیں تھی کہ بیان سے باہر۔ میرا دل عجیب سی وحشت میں گھر گیا۔ آوازیں ناقابل برداشت ہونے لگی۔ میں تڑپ کر بیڈ سے اٹھا اور ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ تیز ہوا کے ساتھ ہی ٹھنڈ کی ایک لہر میرے جسم میں سرایت کر گئی۔ دروازہ کھلنے سے بھیانک آوازوں کا شور اور بھی بڑھ گیا۔ میں وحشت زدہ ہو کر بھاگا۔ مجھے کچھ پتا نہ چلا کہ میں کہاں بھاگا جا رہا ہوں۔ یہ بھی غور نہ کیا کہ ریسٹ ہاؤس کا مرکزی گیٹ جو میں خود بند کر کے اور تالا لگا کر سوتا تھا کھلا پڑا تھا۔ صحن میں مجھے کچھ نامانوس سا نظر نہ آیا۔ ہوائیں یوں ہی چیختی چنگارتی پھر رہی تھی۔ چونکہ وہ پہاڑی علاقہ تھا، مٹی نہ ہونے کے برابر تھی، اس لیے دھول بھی نہیں تھی۔ اس کی جگہ اگر کوئی میدانی علاقہ ہوتا تو اس وقت حشر کا منظر پیش کر رہا ہوتا۔ دھول مٹی کی وجہ سے آس پاس کچھ بھی نظر نہ آتا، بلکہ آنکھیں کھولنا بھی ناممکن ہوتا۔ میں جلدی سے کھلا گیٹ عبور کر کے آیا۔ آوازیں ابھی تک آ رہی تھی۔ میں کبھی کبھار پیچھے مڑ کے بھی دیکھ لیتا، لیکن ان آوازوں کے علاوہ کچھ بھی نامانوس نہیں تھا، نہ ہی مجھے ابھی تک کچھ ایسا ویسا نظر آیا تھا۔ مجھے بھاگتے بھاگتے نہ جانے کتنی دیر ہو گئی، آوازیں آنا بند ہو گئی۔ میں ٹھٹک کر رکا، ارد گرد دیکھا، کچھ بھی سمجھ نہ آیا کہ میں کہاں ہوں۔ عجیب و غریب سا علاقہ تھا، ہر چیز ساکت سی لگ رہی تھی۔ چاند نکلا ہوا نہیں تھا، اس کے باوجود ہر چیز واضح نظر آ رہی تھی۔ ہواؤں کا شور بدستور جاری تھا۔ میرا لباس، میرے بال ہوا سے اڑ رہے تھے۔ ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے میرے جسم میں کپ کپی سی تاری تھی، لیکن سب سے حیرتناک بات کہ وہاں موجود ہر چیز ساکن تھی۔ ہوا چل رہی تھی، لیکن درخت اور پودے یوں ساکن کھڑے تھے، کہیں بھی کوئی حرکت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ پہاڑوں کے درمیان ایک ہموار سی جگہ تھی۔ درخت اور پودے بہت زیادہ تھے، لیکن اتنی تیز ہوا کے ہونے کے باوجود کسی درخت یا پودے کے پتے تک کا نہ ہلنا بڑی عجیب سی بات تھی۔ ایک میں تھا جو اس ساکت ماحول میں حرکت کا سبب تھا۔ میں کچھ آگے چلا، ہر طرف دیکھا، ہر چیز کو آنکھوں ہی آنکھوں میں پرکھا، لیکن سب کچھ ساکت تھا۔ ہاں، ایک چیز جس کی مجھے بڑی دیر بعد سمجھ آئی وہ یہ تھی کہ جب میں چلتا تو میرے پیروں کے نیچے جو پتھر آتے ان کی آواز تو سنائی دیتی، لیکن وہ بھی اسی جگہ پڑے رہتے، حرکت نہ کرتے۔ میں بہت خوفزدہ تھا۔ میں نے ایک پتھر کو زور سے ٹھوکر لگائی، کچھ دور اس کے گرنے کی آواز تو سنائی دی، لیکن وہ اپنی جگہ پڑا رہا اور اس نے کوئی حرکت نہ کی۔ میں تیز تیز چلنے لگا، لیکن میں جتنا تیز آگے بڑھنے کی کوشش کرتا، کوئی عجیب سی طاقت مجھے پیچھے دھکیلنے پر مصر ہوتی، بالکل اسی طرح جیسا ہم خواب میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ خوفناک یا عجیب ہونے لگتا ہے، یا ہمارے کو پیچھے کچھ لگا ہوتا ہے تو ہم خوفزدہ ہو کے بھاگتے ہیں۔ اپنی طرف سے تو ہم بہت تیز بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بہت چاہنے کے باوجود بھی ہم بھاگ نہیں پاتے اور ہمارے قدم پیچھے کی طرف پڑتے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ میں آگے بھاگنے کی کوشش کرتا اور میرے قدم پیچھے کی طرف پڑتے، کسی نہ کسی طرح میں آگے بڑھ ہی آیا۔ پر اسرار ماحول عجیب سی وحشت لیے ہوئے تھا۔ میں اس وقت بالکل بھول چکا تھا کہ میں کہاں سے بھاگ کے آیا ہوں، ریسٹ ہاؤس میں میرے ساتھ کیا واقعات پیش آئے، بلکہ یہ ماحول ایک انوکھا طلسم لیے ہوئے تھا جس نے مجھے خوف سے دوچار کر رکھا تھا۔
मैं बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ता यकदम ठटक कर रुक गया। वो मुर्देनमा इंसान थे जो न जाने कहां से निकल कर आ रहे थे। उनके सफेद लिबास इतनी तेज हवा के बावजूद साकित थे। हाँ, उनके फड़फड़ाने की आवाज आ रही थी। मैं दम बखुद सा उन्हें तके जा रहा था, जिनकी तादाद बढ़ती ही जा रही थी। उनके चेहरे अजीब पथराए हुए थे, साकित और खौफनाक थे। उनकी आंखें फटी हुई थी, दहशत से भरपूर थी और वो किसी नादीदा नुक्ते पर निगाह मरकूज किए बिल्कुल सपाट सी अंदाज में चलते जा रहे थे। न जाने वो कहाँ और क्यों जा रहे थे, मुझे इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था। लेकिन वहां के साकिन माहौल में कोई हरकत महसूस नहीं की जा सकती थी। हालांकि वो इतनी ज्यादा तादाद में थे, लेकिन वो माहौल वैसा ही साकित था। अचानक उस साकित माहौल में एक अजीब सी आवाज गूंजी जो किसी तरह भी इंसानी नहीं थी। ए आदमजाद, तुम क्यों हमारी पुरसुकून दुनिया में बेसकूनी भरने आ गए हो? हम इतनी सदियों से सकून में थे, लेकिन तुमने यहाँ कदम रख के हमारे सकून को बर्बाद कर दिया है। चले जाओ इस वक्त दुनिया के माहौल में, इन लम्हों को वापस ले जाओ। जाओ, चले जाओ। वो जो भी था बहुत अजियत में लग रहा था। लेकिन मेरी आवाज लड़खड़ा गई। कोशिश के बावजूद मैं कोई लफ्ज भी ना बोल पाया, लेकिन जितना भी बोला वो वहां वहशत बर्पा करने के लिए काफी था। मेरे बोलते ही वहां अजीब वहशतनाक सा शोर फैल गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। चले जाओ, चले जाओ यहाँ से, इसका शोर कान के पर्दे फाड़ रहा था। मैं खौफजदा होकर तेजी से पलटा और हर मुमकिन हद तक तेज चलने लगा। हैरत अंगेज तौर पर उस वक्त मेरे कदमों में खुद ब खुद तेजी आ गई। वापसी का सफर चाहे इज्जत से जिल्लत की तरफ हो या अरूज से जवाल की तरफ, होता तो मुश्किल है, लेकिन होता बड़ी तेजी से है। माना कि यहाँ अरूज व जवाल जैसी कोई बात नहीं थी, लेकिन था तो वापसी का ही सफर। जैसे तैसे मैंने उसे तय कर लिया। मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं वापस उस रेस्ट हाउस में जाऊंगा। मैंने एक ऐसा रास्ता चुना जो मुझे रेस्ट हाउस से दूर ले जाता। मैं बहुत तेजी से भागता जा रहा था। मुझे इर्द गिर्द का कोई होश नहीं था। पत्थरों से ठोकरे खाते, तेज धुंध हवा के झकड़ों में लड़खड़ाते मैं भागता रहा। होश तो उस वक्त आया जब मैं रेस्ट हाउस के गेट के अंदर दाखिल हुआ। मैं चौंक कर आसपास देखने लगा। ना मानो उस माहौल मेरे बदन में झुरझुरी दौड़ा गया। उस वक्त मेरी हालत यूं थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं। मैं अपनी जगह जम सा गया। वहां का माहौल साफ होने के बावजूद दहशतनाक सा हो रहा था। वहां कुछ न होने के बावजूद बहुत कुछ की मौजूदगी लग रही थी। ऐसे लग रहा था वहां बहुत से लोग मौजूद हों। बज़ाहिर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मैंने डरते डरते अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। सब कुछ वैसा ही था जैसे मैं छोड़ के गया था। हाँ, उस वक्त मेरे दिमाग से वो अजीबोगरीब इलाका बिल्कुल निकल गया। मुझे जरा भी याद न रहा कि मैं अपने बिस्तर से उठकर कहीं गया था। पसीना वैसे ही माथे से बहकर पूरे चेहरे को भिगो रहा था। डर और खौफ का वही समा था। हवा वैसे ही दरवाजे और खिड़कियों से सर पीटती फिर रही थी। मैं वैसे ही खौफजदा सा किसी नादीदा आहट पर नजरें जमाए हुए था। थोड़ी थोड़ी देर बाद दस्तक का सिलसिला वैसे ही जारी था। मैं वापसी उन्हीं लम्हों में लौट आया था। उस साकिन माहौल के तिलिस्म से निकल आया था, लेकिन इस दौरान भी बहुत कुछ खौफनाक था। मैं डरते डरते बेड से उतरा, दरवाजे के पास गया और आहिस्ता से खोल दिया। तेज धुंध हवा मेरे चेहरे से टकराई। मैंने पूरे सहन में निगाह दौड़ाई। सहन के दरमियान लगा दरख्त हवा के जोर से मुसलसल हिल रहा था और उसके नीचे कोई मौजूद था जो सर झुकाए बैठा था। मैं ठटक गया। उस वक्त मेरे जहन से हर किस्म का डर निकल गया था। इस डरावने रेस्ट हाउस में मेरे अलावा कोई और आदमी भी मौजूद है, ये सोचकर मेरे दिल को ढारस हुई। मैं बिला झिझक आगे बढ़ा और दरख्त के नीचे उस आदमी के करीब पहुंचकर उसके कंधे पे हाथ रखा। ओ मेरे खुदाया, उसका जिस्म बर्फ की तरह यख था। मैंने एक झटके से हाथ उठाया। उस आदमी ने पीछे मुड़कर देखा। मेरी आंखें फटते खौफ से फैल गई। उसका चेहरा लट्ठे की तरह सफेद था। आंखों की जगह गड़े उसकी हैबत में इजाफा कर रहे थे। मुझ पर लर्जा तारी हो गया। उस आदमी के मुंह से हड़हड़ाती आवाज निकली और वो गैर इंसानी आवाज में हंसने लगा, जैसे मेरी हालत से लुत्फ अंदोज हो रहा हो। मैं आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगा। वो बेढंगेपन से हंसता रहा। अचानक मुझे फिर ठटक कर रुक जाना पड़ा। किसी ने अपना हाथ मेरे कंधे पे रखा। यक ठंडे हाथ ने मेरे जिस्म में फड़ेरी दौड़ा दी। मैं एक झटके से मुड़ा और साकित हो गया। उस जैसा एक और डरावना आदमी पीछे मौजूद था, जिसे आदमी कहना भी अजीब लगता था। वो भी बिल्कुल पहले की तरह था।
اس کے منہ سے بھی بے ڈنگی سی ہنسی نکل رہی تھی. اب نہ میں آگے بڑھ سکتا تھا نہ پیچھے ہٹ سکتا تھا. میں نہیں جانتا تھا کہ وہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے، لیکن اس کے ارادے بہت خطرناک لگ رہے تھے. مجھے اپنے بچاؤ کے لیے کچھ کرنا تھا. یوں جان بوجھ کر ہمت ہار دینا بھی تو انسانیت کی توہین تھی. میں نے کسی حد تک خود کو سنبھالا اور بچنے کی کوئی راہ تلاش کرنے لگا، لیکن شاید یہ ممکن نہیں تھا کیونکہ میرے آس پاس اسی طرح کے بہت سے لوگ نمودار ہو رہے تھے. وہ لوگ نہیں تھے بلکہ کوئی جن تھے جو میرے ارد گرد اپنا گھیرا تنگ کر رہے تھے. میں ہراساں سا ادھر ادھر دیکھنے لگا. ان سب کے منہ سے خوفناک ہنسی پھوٹ رہی تھی. میرے چہرے پر اس وقت ہوائیاں اڑ رہی تھی اور میں جانتا تھا کہ میرا چہرہ خوف سے پیلا پڑ چکا تھا. وہ سب میرے ارد گرد گھیرا تنگ کر رہے تھے اور میں دھیرے دھیرے موت کو مسلسل اپنے قریب آتا ہوا دیکھ رہا تھا. پھر میں عجیب سی حالت ہونا شروع ہو گئی. ایسے لگ رہا تھا جیسے میری روح میرے جسم کا ساتھ چھوڑ رہی ہو، جیسے کوئی کانٹو بڑی جھاڑی پر کپڑا ڈال کر آہستہ آہستہ کھینچ رہا ہو، جیسے کوئی ڈنڈا لے کر میرے وجود چھلنی کر رہا ہو. میرے منہ سے اذیت کے مارے آواز تک نہ نکل رہی تھی، بس میرا جسم مسلسل کانپ رہا تھا. وہ سب خوفناک کہکہے لگا رہے تھے. میری اذیت کے مارے بند تھی. یوں لگا مجھے جیسے سب تھم گیا ہو، میری روح واپس جسم میں آ گئی ہو، جسم سے سارا بوجھ ہٹ گیا ہو. میں نے آہستہ سے آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا اور میری آنکھیں پٹ سے کھل گئی. وہ وہی تھی جو اس دن مجھے ملی تھی اور میری بات پر ناراض ہو کر چلی گئی تھی. لیکن یہ کیا؟ اس کے چہرے پر ایسی وحشت برس رہی تھی کہ میں کام کر رہ گیا. نقوش وہی تھے لیکن ان میں کوئی زندگی محسوس نہیں ہو رہی تھی. بالکل سپاٹ اور سفید آنکھیں بھیانک انداز میں کھلی ہوئی تھی. وہ عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی. میں یک تک اس کی طرف دیکھتا جا رہا تھا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں. آخر اس چپ کو اس نے توڑا. اس کی خوبصورت آواز جو اس دن پھول بکھیر رہی تھی اب اس میں عجیب سا کھردرا پن اتر آیا تھا. بول تو وہ رہی تھی لیکن آواز کہیں دور سے آتی محسوس ہو رہی تھی. تم خوش قسمت ہو جو آج یہاں سے بچ کر جاؤ گے، ورنہ اس ریسٹ ہاؤس میں جو بھی آتا ہے زندہ واپس نہیں جاتا. اگر تم مجھے اس دن ملنا چکے ہوتے تو اب تک تمہاری روح تمہاری موت کے بعد ہمارے ساتھ شامل ہو کر بدروح بن کر اس ریسٹ ہاؤس میں کسی نئے آنے والے کی موت کا سبب بن نہیں ہوتی. لیکن کہا نہ کہ تمہاری قسمت اس معاملے میں اچھی ہے. یہ تو شکر کرو کہ میں بر وقت آ گئی، ورنہ اب تک تم مر چکے ہوتے. یہ ساری بدروحیں چڑیلے جن جو تمہیں نظر آ رہی ہیں میرے حکم کے غلام ہیں. ان سب کو میں نے ہی مار کر بدروح بنایا. اب یہ میرے حکم کی تعمیل کرتی ہیں. میں نے کبھی کسی پر ترس نہیں کھایا، لیکن نہ جانے کیوں تم پر ترس آیا. تم جاؤ یہاں سے فوراً، ورنہ میرا ارادہ بدل گیا تو جلدی جاؤ. یہ کہہ کر اس نے انگلی سے مجھے باہر نکلنے کا اشارہ کیا اور مجھے ایسے لگا جیسے میرے اندر بڑکی دوڑ گئی ہو. میں نے وہاں سے سر پر دوڑ لگا دی. گیٹ سے باہر نکل کر میں نے ایک لمحے کو مڑ کر دیکھا. وہ سب دھوئیں میں تحلیل اور آہستہ آہستہ غائب ہو رہے تھے. ان کی بھیانک آواز مسلسل آ رہی تھی. میرے اعصاب میرا ساتھ چھوڑنے لگے اور میں گر کر بے ہوش ہو گیا.